جنگ بدر کفر و اسلام کا مشہور ترین معرکہ ہے۔ 17 رمضان سن ہجری 2 میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدر میں یہ جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں تعداد اور ہتھیار کے لحاظ سے مسلمان انتہائی کمزور تھے۔ مسلمان میں بوڑھے، جوان اور بچے اور انصار مہاجرین ان تمام کو ملا کر 313 مجاہدین اسلام اللہ کے نبی کی قیادت میں کفر سے جنگ کے لیے تیار تھے۔ سامان جنگ انتہائی کم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 بہادر جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ کفار کی فوج میں 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ، بے چینی ایک قدرتی بات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں مصروف دعا تھے اور آقا علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے کہ یا الہی، اگر یہ چند مسلمان ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک اس سرزمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ دعا مانگتے ہوئے آپ کی چادر مبارک کاندھے سے زمین پر گر پڑی اور آپ پر رکت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر وہ بھی بے چین ہو گئے۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھایا اور آپ کے کاندھے پر رکھ دیا اور آپ کا دست مبارک تھام کر بڑے ہی ادب سے عرض کیا کہ حضور بس کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار کی بات مان کر آپ نے دعا ختم کر دی اور نہایت اطمینان کے ساتھ پیغمبرانہ لہجے میں فرمایا، اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھیں پھیر دیں گے۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت جہاد کی تلاوت فرمائی اور ایسا ولولہ انگیز خطاب فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کی فوج کو بھیج دے گا۔ چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان میں اتر پڑی اور کچھ ہی وقت کے بعد میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت علی مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے اور حضرت سعد بن عبادہ انصار کے علم بردار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 کو گرفتار کر لیا گیا اور باقی اپنا سارا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کفار کے لشکر سے قتل ہونے والوں میں نامور سردار جو بہادری میں اپنا مقام رکھتے تھے وہ بھی قتل ہو گئے۔ ایک ایک کر کے سب قتل ہو گئے، یہاں تک کہ کفار کے لشکر کی طاقت ہی ختم ہو گئی۔ مسلمانوں میں کل 14 خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار صحابہ کرام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر اور فرشتوں کی فوج کا تذکرہ قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ کیا ہے، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر اور تقوی کرو اور کافر اسی دم آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور سامان جنگ کی کمی کے باوجود فتح مبین نے مسلمانوں کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فتح زیادہ تعداد اور جنگ کے سامان سے حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ فتح کا دار و مدار اللہ کی مدد پر منحصر ہے۔ وہ جب چاہتا ہے فرشتوں کی فوج کو آسمان سے میدان جنگ میں اتار کر مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے، اور مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی اللہ کی مدد سے کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 شرطیں رکھی ہے، ایک صبر اور دوسرا تقوی۔ اگر مسلمان صبر اور تقوی کے دامن کو تھامے ہوئے خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے جنگ میں اڑ جائیں تو خدا تعالیٰ ہمیشہ ہر جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرماتا ہے۔ بس مسلمانوں کو چاہیے کہ صبر اور تقوی کے ہتھیار سے لیس ہو کر خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے کفاروں کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر جائیں، اور ہرگز تعداد کی کمی اور سامان جنگ کی کمی اور زیادتی کی پرواہ نہ کریں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سویرا اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔